گناہوں کی عادت چھڑا دے یا الہی، ہمیں نیک انسان بنا دے یا الہی، جو تجھ کو، جو تیرے محبوب کو پسند ہو، ہمیں ایسا انسان بنا دے یا الہی۔ ناظرین، آج پیر 11 مارچ ہے۔ نزول قرآن کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام مسلمان دیکھ رہے ہیں، میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے انہیں نزول قرآن کا یہ مقدس مہینہ مبارک ہو۔ ناظرین، رمضان کے اس مقدس مہینے کے مناسبت سے جو ہے پروگرام کا دورانیہ کم سے کم رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بھی میری کوشش ہوگی کہ اس میں زیادہ تلخیاں، زیادہ گرج چمک نہ ہو، اور پروگرام کو اس طرح سے معتدل بنانے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ کسی کی اس میں دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ آج کے پروگرام میں جو ہے ہم سندھ پولیس میں جو ممکنہ ٹرانسفر پوسٹنگ اس وقت ہونے جا رہے ہیں، خاص طور سے زونل ڈی آئی جیز، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے حوالے سے کہ کون جا رہا ہے حیدرآباد کا ڈی آئی جی، کون حیدرآباد کے ایس ایس پی بن رہے ہیں، کون سکھر لڑکانہ کے اس طریقے سے کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز ادھر ادھر ہو رہے ہیں، کون اس میں آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، اور خود آئی جی سندھ کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ آئی جی سندھ کون اس وقت بننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ واقعی غلام نبی میمن ہی دوسری بار آئی جی سندھ بننے جا رہے ہیں، یا کہ کوئی اور بھی اس میں ٹپک سکتا ہے؟ ابھی بھی کسی تیسرے کے آمد کے امکانات رد نہیں کیے جا سکتے۔ اور کیا واقعی رفعت مختار راجہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ واقعی وہ سندھ پولیس کے 1,76,000 مظلوم یتیم کانسٹیبلوں سے اپنا ناطہ توڑنے جا رہے ہیں، ان سے جدا ہونے جا رہے ہیں؟ اگر جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ ان کی اگلی منزل کیا ہے؟ کیا ڈی جی ایف آئی اے بھی تبدیل ہو رہے ہیں؟ ڈی جی آئی بی بھی تبدیل ہو رہے ہیں؟ کیا پنجاب کے آئی جی بھی جا رہے ہیں؟ اور کیا ڈی جی نارکوٹک فورس بھی تبدیل ہو رہے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خیرپور ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو اور خود ان کے ڈسٹرکٹ کے تھانہ صوبو ڈیرو کے ایس ایچ او ذوالفقار چاچڑ کے ایک ایسے تاریخ ساز کارنامے پر کہ جس کی نظیر جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس پر یقیناً سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ کو انہیں 21 توپوں کی سلامی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ کیوں میں انہیں جو ہے اتنا بڑا اعزاز سندھ کے آئی جی سے دلوانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیونکہ کارنامہ ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ اعزاز اگر انہیں نہیں دیا گیا تو یہ بڑی ناانصافی، بڑی زیادتی اور بڑا ظلم ہوگا۔ آئندہ کوئی اس طرح کے ایس ایس پی اور اس طرح کے ایس ایچ او کی تقلید نہیں کرے گا۔ تقلید کرتے ہوئے وہ 100 بار سوچیں گے کہ اگر ہم ایسا کریں تو کہیں ہمارا بھی انجام ایسا نہ ہونے پائے۔ معاملہ ہے کیا؟ ناظرین، معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 6 مارچ کو ایک واقعہ ہوتا ہے بن قاسم تھانے کے حدود میں۔ یہ ایف آئی آر اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایس ایس یو کے ایک کانسٹیبل ہے شاہزیب خان ولد افتخار خان، یہ رہتے ہیں مکان R446 شاہ ٹاؤن بن قاسم میں۔ یہ بینک ہے، وہاں سے 10 لاکھ روپیہ نکال کر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جانے لگتے ہیں کہ اسی دوران جو ہے دوسرے حملہ آور جو ہے آتے ہیں ڈاکو، اور ان سے رقم چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کانسٹیبل ہے اور ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کانسٹیبل نے انتہائی پھرتی سے، انتہائی دلیری سے، انتہائی بہادری سے، انتہائی جواں مردی سے جو ہے وہ اپنا پسٹل نکال کے فائرنگ کرتے ہیں، اور فائرنگ سے 2 ڈاکو زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہی کے دوسرے ساتھی جو دوسری گاڑی میں ہوتے ہیں اب
اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد غلطی ان سے یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے موبائل فون جو ہے وہ اس افراتفری میں گر جاتے ہیں. ان کی سی سی ٹی وی سے ان کی مووی بھی بن جاتی ہے. معاملہ جب پولیس کے پاس جاتا ہے اس میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور شاہ نواز میمن جو ڈی ایس پی ہیں اس سارے معاملے کی انتہائی باریک بینی سے تحقیقات کرتے ہیں. اب جو ٹیلی فون سے ان کی لوکیشن معلوم کی جاتی ہے، جو دوسرے ساتھیوں کے پاس فون ہوتے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوکیشن جو ہے وہ خیرپور ڈسٹرکٹ کے تھانہ جو ہے وہ صوبو ڈیرو پر جا کے ختم ہو جاتی ہے. جس کے بعد جو ہے یہاں ایس ایس پی ملیر جو ہے مستوی ایس ایس پی ہیں وہ پر ٹیلی فون کرتے ہیں وہاں کے ایس ایس پی خیرپور کو کہ بھئی یہ ہمارے ہاں ڈاکہ زنی کی واردات کر کے جو ملزمان بھاگے ہیں ان کی لوکیشن جو ہے وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے اس تھانے پہ آ کے ختم ہو رہی، تو لہٰذا آپ انہیں سرچ کریں، ان کو پکڑیں، ان کو گرفتار کرنے میں ملیر پولیس کی مدد کریں. اس کے بعد سمیع اللہ سومرو جو ہے وہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں. اب 2 دن بعد جو ہے وہ فیس بک پر یہ ایک پوسٹ شیئر کی جاتی ہے جو کہ اس وقت آپ لوگ ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وہی ملزمان جو کہ بن قاسم کے علاقے میں 6 مارچ کو ڈاکہ زنی کی واردات کر کے اس میں زخمی ہو کے فرار ہوتے، وہی دونوں زخمی جو ہے ان کی یہ پوسٹ لگتی ہے اس میں فیس بک پر. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کو جو ہے وہ خیرپور کے علاقے میں جو ہے ڈاکوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی اور فائرنگ کر کے انہیں زخمی کر دی. اس کے بعد انہیں گمبٹ اسپتال پہنچا کے ان کا وہاں پر علاج معالجہ ہو رہا ہے. یہ پوسٹ دیکھ کر جو ہے وہ ڈی ایس پی شاہ نواز میمن پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ساری بات اپنے ایس ایس پی کو اور ڈی آئی جی کو بتاتے ہیں. اور اس کے بعد ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے وہ پھر ایس ایس پی خیرپور سے ان کی بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. جو ان کے ہاں ڈاکو لوٹ مار کر کے گئے تھے، ان کی جو زخمی ہوئے تھے خود مدعی کی فائرنگ سے، وہ وہاں پر اپنے آپ کو زخمی ظاہر کر رہے ہیں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے. یہ تو غلط ہے اور یہ تو خود ڈاکو ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے پھر وہاں جا کر جو ہے وہ ایس ایس پی جو ہے سمیع اللہ سومرو ایس ایچ او ذوالفقار چاچڑ سے کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر اسپتال میں جو 2 ڈاکو ہیں اس وقت انہیں جو ہے ان کے نام امیر، یہ ہیں 2 ڈاکو جو ہیں جو کہ زخمی ہیں، امیر سیتو اور ندیم سیتو. انہیں 1-4 کی گارڈ لگا کے انہیں فوری طور پر گرفتار کر کے ان کی ویڈیو بنا کر ان آئی ایس ایس مجھے بھجوا دیں. یہ ان کا حکم ہوتا ہے. جس کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او ذوالفقار چاچڑ جو ہے وہ ہیڈ مورر کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ جا کے نفری لگا کے ان کی باضابطہ گرفتاری کر ان کی ویڈیو بنوا کر ایس ایس پی کو بھجوا دیں. ہیڈ مورر جا کے جو ہے وہ وہاں جو 2 سپاہی بیچارے جو ڈیوٹی کر رہے ہیں سیکیورٹی کے اسپتال پر، یہ محسن مہر اور خالد مہر، یہ دونوں جو ہے وہاں ان کی ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں. وہ دونوں جو زخمی ہیں ڈاکو پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں حکم ہے ایس ایس پی کی طرف سے کہ شبہ یہ ہے کہ تم لوگ بھی کسی ڈکیتی کے مقدمے میں ملوث ہو. یہ سننا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ورثاء آ کر ان دونوں کو لے کے ہسپتال سے 9-2-11 ہو جاتے ہیں. ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہوگی اور یہ دونوں ملزمان گرفتار کر لیے ہوئے ہیں. اور وہ اسی وقت جو ہے وہ ایس ایس پی ملیر کو ٹیلی فون کر کے خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے ڈاکو ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، آپ پولیس پارٹی کو بھجوائیں اور اپنے ڈاکوؤں کو لے جائیں. جس کے بعد ملیر ڈسٹرکٹ کی پولیس پارٹی ڈی ایس پی شاہ نواز میمن کے حکم پر گمبٹ ہسپتال پہنچتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے ڈاکوؤں کو پولیس والے پہلے ہی فرار کروا چکے ہیں. اس سلسلے میں گمبٹ سے جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں امین رنگون والا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ دونوں جو ڈاکو اسپتال سے فرار ہوئے ہیں یہ کوئی اتنے معمولی ڈاکو نہیں، نامی گرامی ڈاکو ہیں. ان کے سروں پر انعام تک حکومت نے سندھ نے رکھا ہے. اور یہ خود گمبٹ خیرپور میں بھی جو ہے کوئی 10 کے قریب ڈاکہ زنی لوٹ مار کے علاوہ پولیس مقابلے میں جو ہے
مطلوب ہیں، اور ان ڈاکوؤں کے بارے میں خود SHO ذوالفقار چاچڑ کو علم تھا کہ یہ مطلوب ہیں، خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی مدعیت میں جو ہے ایک جھوٹی FIR درج کی گئی ہے کہ انہیں ڈاکوؤں نے لوٹنے کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے زخمی کیا، اور ان کو میڈیکل کی انٹری کر کے انہیں اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ یعنی ایک طریقے سے ان کو بچانے کی کوشش کی گئی، اور اس سارے معاملے میں خود SHO جو ہے ذوالفقار جو ہے وہ اس میں فیسیلیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اور ان کے ہیڈ مورر۔ اب یہ ساری بات کا علم جو ہے خود SSP ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کو بھی ہے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ موزانہ طور پر یا کہ پھر دانستہ طور پر، بجائے جس کا جرم ہے، جس کا قصور ہے، جو جاننے کے باوجود انجان بنا ہوا ہے، یہ ذوالفقار چاچڑ، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے وہ جو 2 کانسٹیبل بیچارے جو کہ وہاں پر اسپتال میں ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی وہاں پر ہے، اور ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ ڈاکو اور ان کو آپ نے ہتھ کڑی لگا کے گرفتار کرنا ہے، صرف ان کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ آپ نے اس کی ویڈیو بنا کے SSP کو بھجوا دیں۔ انہوں نے جتنا ان کو حکم دیا انہوں نے اتنا کام کر دیا، باقی ان کے پاس کوئی اور آرڈر نہیں تھا، ان کو نہیں بتایا گیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ڈاکو جو ہے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب جب معاملہ اچھل گیا، خود IG کے علم میں ساری بات آ گئی، تو اس کے بعد جو ہے ان دونوں کانسٹیبلوں کے خلاف جو ہے مجرمانہ غفلت لاپرواہی کا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی کرے کوئی بھرے کوئی۔ پھر میں کہوں گا کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ اب یہ بہت ہی با اثر ہے SHO جو ہے یہ ذوالفقار چاچڑ جو ہے، یہ تھانہ سوبوہو ڈیرو تھانہ ہے، یہ اتنے زیادہ موزور ہیں، اتنے زیادہ با اثر ہیں، اتنے زیادہ تگڑے ہیں، ان کا دماغ اتنا خراب ہے کہ ابھی ان کے سر پر ایک قتل کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایک ڈاکو کو جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کا ان پر الزام ہے، اور خود عدالت کے حکم سے جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم ہے کہ اسی تونیو نامی ایک ڈاکو کو پکڑنے کے بعد جعلی پولیس مقابلے میں قتل کرنے کا اس پر الزام ہے، اور وہ مقدمہ ابھی درج ہونا ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو ہے وہ کورٹ سے سٹے لے لیا ہے، اور یہ دونوں ڈاکوؤں کو فرار کروانے میں مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو نے جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی نہ کر کے ایک طریقے سے خود بھی اس سارے کے سارے معاملے میں بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست ملوث ہو کے ان کے ساتھ خود بھی ضابطہ فوجداری کے دفعہ 109 کے ملزم بن چکے ہیں ان دونوں ڈاکوؤں کو فرار کروانے کے الزام میں۔ اب یہ SHO اتنا موزور کیوں نہ ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام جو ہے وہ عبداللہ چاچڑ ہیں، جو کہ ان کا کزن بتایا جاتا ہے، اور خود کو وہ گمبٹ خیرپور کا صحافی ڈکلیئر کرتا ہے، جبکہ جو وہاں کے اصل صحافی ہے وہ انہیں صحافی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جعلی صحافی ہے، یہ بلیک میلر ہے، یہ وہ کہتے ہیں، اور یہ صحافیوں کا دشمن ہے۔ خیرپور گھمبٹ میں 17 صحافیوں کے خلاف جو جھوٹے مقدمے پچھلے چند سالوں میں جو درج کیے گئے، جن میں ان کی باضابطہ گرفتاریاں تک عمل میں لائی گئی تھی، ان تمام مقدمات میں یا تو یہ مدعی ہیں یا ان کے بھائی، ان کے کزن، دوسرے لوگ مدعی بن چکے ہیں، اور خود یہ SHO ذوالفقار چاچڑ بھی ان کے ساتھ اس سارے گورکھ دندے میں پیش ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود یہ جو صحافی ہونے کے دعویٰ دار جو ہے عبداللہ چاچڑ جو ہے، یہی اس ذوالفقار چاچڑ کی پشت پر ہیں، اور یہی ان کی پوسٹنگیں کرواتے رہتے ہیں، اور ان پوسٹنگوں کے نتیجے میں جو ہے یہ اتنے خطرناک ڈاکوؤں کے مبینہ طور پر فیسیلیٹر بن چکے ہیں، اور خود SSP کو بھی سب کچھ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ بت بنے ہوئے ہیں، کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں، اور
چھوٹے بیچارے جو مظلوم ہیں, جو لاوارث ہیں, جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں, ان دونوں سپاہیوں کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر کے انہیں قربانی کا بکرا بنا دیا, اور اصل جو ذمہ وار ہے اس کو قانونی تحفظ دے کے انہیں بچا لیا گیا. اس سے زیادہ ناانصافی, اس سے زیادہ ظلم, ان سے زیادہ زیادتی کیا ہوگی؟ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب, میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ خدا را آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں کہ یہ ناانصافی کم از کم آپ کے ہوتے ہوئے نہ ہونے پائے. میں نے تو تنزیہ کہا تھا کہ خود ایس ایس پی خیرپور اور اس ایس ایچ او ذوالفقار چاچڑ کو 21 توپوں کی سلامی دینے کی ضرورت ہے. 21 توپوں کی سلامی نہیں, بلکہ انہیں تو 21 ضرورت ہے اپنے اس مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اپنے بات کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا ہوں کسی اور وے میں. ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکوؤں کو پکڑنا چاہیے. یہ تو ڈاکوؤں کو مہمان بنا کر ان کا علاج معالجہ کر رہے ہیں, انہیں دوبارہ سے دوسرے وارداتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ تو ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہیں, بجائے کہ مرچیں چھڑکنے کے بجائے کہ انہیں ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے, انہیں ان کے اصل مقام جیل پہنچانا چاہیے. یہ تو ان کی مہمانداری کر رہے ہیں, ان کو جو ہے یہ نواز رہے ہیں, ان کے زخموں کو صاف کر رہے ہیں. یہ پولیس کا کام تو نہیں ہے. پولیس کا کام جو ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے, روتے ہوئے لوگوں کے آنسوں کو پہنچنا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے, ڈاکوؤں کا تحفظ کرنا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ خیرپور پولیس کیا کر رہی ہے؟ ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو صاحب, آپ کارروائی کریں ذوالفقار چاچڑ ایس ایچ او کے خلاف اور اس ہیڈ مورر کے خلاف جنہوں نے آپ کے احکامات کو سنی انسنی کر دیا. اس میں آپ کی بھی رسوائی ہوئی ہے, آپ کی بھی جگہ سائی ہوئی ہے کہ آپ نے تو بڑے چوڑے ہو کر جو ہے ملیر کے ایس ایس پی کو کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے ڈاکو پکڑ لیے, لیکن ڈاکو پکڑے نہیں گئے بلکہ ڈاکو فرار کروا دیے. وہیں چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے. آئی جی سندھ کیا واقعی غلام نبی میمن آ رہے ہیں دوسری بار؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ فائل پہنچ چکی ہے, لیکن جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. تبدیلی ناگزیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رفعت مختار راجہ آئی جی خود بھی اس وقت رہنے کو تیار نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ ماحول سندھ کا بہت خراب کر دیا گیا ہے, اتنا خراب کہ اب اس سے کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہے گا جب تک کہ آئی جی کو فری ہینڈ نہ دے دیا جائے. سندھ میں ڈاکو راج ہے اس وقت. 4 ڈسٹرکٹ سندھ کے جو ہیں کشمور اور خود گوٹکی, جیکباباد, شکارپور جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. 200 سے زائد لوگ اغوا ہو چکے ہیں, کوئی ایک بھی ابھی تک بازیاب نہیں ہے. لوگ سراپا احتجاج ہے اور پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی, اور یہ سلسلہ اب تھمنے کے بجائے یہ اور آگے بڑھے گا. پولیس یہاں پر بالکل بے بس ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اطلاع یہ ملی ہے کہ خود غلام نبی میمن بھی جو ہے وہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ آئی جی کیسز سے آنے میں جو ہے تھوڑے سے جو ہے وہ ڈگمگا رہے ہیں, تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ اگر آؤں تو پھر صورتحال ان کے لیے خراب نہ ہو جائے جو کہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے. اور رفعت مختار راجہ جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. یہ میری اطلاع ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میری معلومات ہے کہ وہ اب جانے پر بضد ہیں. گرچہ انہیں ایک کسی کارنر سے جو ہے وہ روکنے کے لیے کہہ دیا ہے, لیکن انہوں نے صاف طور پر معذوری ظاہر کر دی, وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. یہ میری اطلاع ہے. اب کچھ اچھا جائیں گے کہاں پر, اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. اب کچھ سندھ کی جو ایس ایس پیز کی جو گفتگو ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ علی حسن زرداری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں خود عبدالسلام شیخ کو ویسٹ کا ڈی آئی جی بنوانے کے لیے, لیکن اب تازہ ترین اطلاع جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اس وقت انٹرسٹڈ ہیں ایف آئی اے میں. وہ ایف آئی اے میں ہی رہنا چاہتے ہیں.
ڈائریکٹر FIA کراچی کیسز سے، کیونکہ وہاں اب ظہیم جو ہے وہ شاید انہیں جو ہے وہ آسانی سے وہ تبدیل کروا سکیں گے، ان کا اتنا اس وقت اثر رسوخ ہے۔ کیماڑی کے جو ہیں راؤ عارف راؤ اسلم جو ہے وہ ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ 2 تگڑے امیدوار جو ہے وہاں کے لیے اس وقت میدان میں کود پڑے ہیں وہاں کے SSP بننے کے لیے۔ ایک تو شبیر سیٹار جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ سرگرداں ہیں، اور خود فدا جاوری جو ہے وہ خود تو نہیں آئیں گے، لیکن دوبارہ سے کیپٹن فیضان کو جو ہے وہ اپنے نمائندے کے طور پر وہاں پوسٹنگ دلوانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ سرگرم ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی۔ اب اگر ویسٹ میں نہیں آتے ہیں خود موصوف عبدالسلام شیخ، دونوں طرف کھیل رہے ہیں کہ اگر وہاں نہ ہو تو پھر ویسٹ میں آ جائیں گے، اگر وہ ویسٹ میں نہیں آتے تو پھر ویسٹ کا امیدوار کون ہے؟ پھر ویسٹ پر جو ہے وہ عقابی نگاہیں لگی ہوئی ہیں خود جلال فاروق کی اپنے نمائندے مقدس حیدر کے لیے۔ مقدس حیدر ویسٹ کے DIG بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، مشروط ہے اگر عبدالسلام شیخ نہیں آتے ہیں تو۔ اگر آتے ہیں تو پھر مقدس حیدر کو کراچی میں کوئی پوسٹ نہیں ملے گی ماں سوائے کھڑ لینے والی پوسٹوں کے۔ پیر محمد شاہ کا کیا ہوگا؟ پیر محمد شاہ سے اس وقت پیپلز پارٹی کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، خاص طور سے وزیر اعلیٰ، تو وہ نہ حیدرآباد جا سکتے ہیں، نہ کراچی میں کہیں بھی ان کو پوسٹ نہیں ملے گی۔ کراچی کیا بلکہ سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص وغیرہ میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ ان کی اپنی بھی اس پر کوشش CIA کی DIG کیسز سے پوسٹنگ لینے کی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اور حیدرآباد کے جو DIG ہیں طارق رزاق دھاریجو، وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں مطمئن ہوں، مجھے کوئی یہاں سے نہ چھیڑ ملنگانو، میں یہیں پر خوش ہوں۔ وہ وہیں پر رہنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اچھا ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ رفعت مختار راجہ کی اگلی منزل کیا ہے۔ DG FIA جو ہے وہ اسحاق جہانگیر پر جو ہے وہ تبدیلی کی تلوار لٹک رہی ہے، کسی وقت بھی ان کو ادھر ادھر کر دیا جائے گا۔ اب وہاں کے لیے 3 امیدوار ہیں جو کہ کوشش اس وقت کر رہے ہیں، 3 نہیں بلکہ 4 ہو گئے ہیں۔ رفعت مختار راجہ بھی اسی دوڑ میں کہتے ہیں کہ شامل ہے۔ کون کون ہے اس میں؟ ڈاکٹر امیر شیخ، رائے طاہر، اور خود عثمان انور پنجاب کے جو IG، یہ، اور خود رفعت مختار راجہ۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کا ہو جائے گا۔ عثمان انور جو ہے، انور عثمان کیا نام ہے، پنجاب کے جو IG ہیں، یہ غالباً جو ہے محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ بن رہے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، یہ رائٹ ہینڈ تھے، ان کے فرنٹ مین تھے، ان کے دست راست تھے۔ اسی طریقے سے یہ حمزہ شہباز کے بہت قریب تھے، تو تب یہ IG پنجاب بننے میں کامیاب ہو گئے۔ مریم نواز جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان سے ان کے کوئی خاص مراسم نہیں ہیں، ان کے گڈ بک میں یہ نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں جو ہے CCPO لاہور جو ہے بلال صدیق کمیانہ جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے۔ خیال یہ ہے کہ انہیں IG پنجاب لگا دیا جائے گا، جبکہ خود IG پنجاب بننے کے خواہش مند جو ہے خود رفعت مختار راجہ بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لگ جائے IG پنجاب، یا پھر DG FIA، یا پھر کسی اور جگہ بھی ان کی پوسٹنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے ناظرین صورتحال۔ مقدس حیدر کے DIG ویسٹ بننے کے امکانات جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں۔ اب IG سندھ، امکان ہے کہ خود غلام نبی میمن کا 1-2 دن میں ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے، اگر نہیں تو پھر کوئی نیا نام ہی آئے گا چونکا دینے والا،
کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، جس طریقے سے رفعت مختار راجہ کا کسی کے گمان میں نہیں تھا کہ وہ آئی جی سندھ بنیں گے، وہ آئی جی سندھ بننے میں کامیاب ہو گئے، اور 8 ماہ کا جو ان کا پیریڈ ہے وہ ایک تاریخ ساز پیریڈ ہے، جس کا مقابلہ، جس کا موازنہ پچھلے 50 سال کے اگر آئی جی سے کیا جائے تو سب سے بہتر لیگیسی جو ہے میرے آئی جی رفعت مختار راجہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔